ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جسمانی فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ مقامی حکومتیں 8 تا 15 ذوالحجہ جراثیم کش دواؤں کے اسپرے کا مستقل انتظام کریں اور قربانی کے ایام کے فوراً بعد چونے کے چھڑکاؤ کا انتظام کیا جائے۔ اس پوائنٹ کو ہمارے میڈیا کے دوست ہائی لائٹ کریں کہ صوبائی وزراء جناب سید ناصر حسین شاہ اور جناب سعید غنی نے ہماری اس تجویز سے اتفاق کیا ہے کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے گزشتہ سال کا اجازت نامہ اس سال بھی قانونی متصور ہوگا اور نئے اجازت نامہ لینے کی پابندی نہیں ہوگی اور اس کی تجدید کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ عذرائے کرم آپ حضرات یہ ہائی لائٹ کریں تاکہ پورے صوبہ سندھ میں اور پاکستان میں یہ میسج پہنچے اور جو مقامی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ مدارس و مساجد اور اداروں کو تنگ نہ کریں۔ البتہ جو حضرات نئے اجازت نامہ لینا چاہیں وہ قانون کے مطابق اجازت لیں۔ ممنوع تنظیموں کے نام بھی حکومت ہر سال مشتہر کرتی ہے، اس سال بھی کر سکتی ہے، لہذا اس حوالے سے بھی ہماری صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں۔ میڈیا سے ہماری اپیل ہے کہ ان باتوں کو ہائی لائٹ کریں۔ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں۔ میڈیا سے ہماری اپیل ہے کہ ان باتوں کو ہائی لائٹ کریں اور یہ وہ SOP ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جو وفاقی حکومت کو وفاق کی سطح پر پورے ملک کے لیے نافذ کرنی چاہیے۔ ہم مکمل تعاون کریں گے اور اپنے سوشل میڈیا پر بھی اس کی تشہیر کریں گے تاکہ سب لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ اجتماعی قربانی کو ترجیح دیں اور اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قربانیاں شریعت کی شرائط کے مطابق کی جائیں تو مساجد کو ترجیح دیں، مدارس کو ترجیح دیں، دینی فلاحی تنظیموں کو ترجیح دیں تاکہ شریعت کی شرائط کے مطابق قربانی آپ کی ادا ہو سکے، کیونکہ جو شریعت دینی تنظیمیں ہیں چاہے فلاحی ہیں یا سماجی ہیں کم از کم وہ اس بات کا کو گارنٹی کرتی ہیں کہ شریعت کے احکام کی مکمل پاسداری کی جائے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اجتماعی قربانی کو ترجیح دی جائے، مدارس کو ترجیح دی جائے تو یہ مت سمجھیں کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں گزشتہ سالوں میں اجتماعی قربانی ہوتی تھی 350 گائے تک، لیکن اس سال چونکہ ہمارے طلباء ابھی موجود نہیں ہیں اور تقریباً 125 طلباء خدمات پر مصروف ہوتے تھے اس لیے ہم اپنے یہاں نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود میں سب کو کہتا ہوں کہ دینی مدارس کو، دینی جامعات کو، مدارس کو، دینی فلاحی تنظیموں کو ترجیح دیں اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی سماجی فلاحی رفاہی تنظیم کو ترجیح دینا چاہتا ہے تو یہ ہر قربانی کرنے والے کا اپنا حق ہے۔ جبر نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے کبھی کراچی میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کراچی شہر آج جبر سے آزاد ہے، لوگ عبادت کرنے میں آزاد ہیں اور اپنی مالی عبادات کو اپنی مرضی کے مطابق دینی مقاصد کے لیے دینے میں آزاد ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ عذرائے کرم خود جائیں اپنی کھال قربانی کی کھال کو لے کر اور اہل اور مستحق اداروں تک اس کو پہنچائیں۔ اسی طرح سے گزشتہ چند سالوں سے پتہ نہیں کوئی اجتماعی سازش ہے کہ قربانی کی
کھالوں کی قیمتیں غیر معمولی طور پر انتہائی کم کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ قربانی کے کھالوں کے جمع کرنے پر جو مصارف آتے ہیں بمشکل یہ اس کو میٹ کرتے ہیں۔ لہذا جو حکومت کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ یہ ہمیں کھوج لگا کر بتائیں کہ کاکٹیل تو نہیں بن گیا اتفاق رائے کر کے کہ بھائی لوگ مجبور ہیں دینے کے لیے، یہ پیرشبل آئٹم ہے تو جو مرضی ہے قیمت لگاؤ، ان کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، دیانتداری سے مارکیٹ ویلیو کے مطابق دینا چاہیے۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی آن لائن آپ سے گفتگو کریں گے، پھر ہمارے مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب یہ بتائیں کہ حکومت تو واضح اعلان کر چکی ہے کہ منڈیاں نہیں لگے گی، اس کے کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلنے کا مزید خطرہ ہے، تو آپ لوگوں سے کن باتوں پر SOP کے علاوہ کیا منڈیوں پر بھی اتفاق ہوا ہے؟ یہ اس سب پر اتفاق ہو گیا ہے، اور حکومت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ منڈیاں لگیں گی، صرف یہ ہے کہ شہر کے اندر منڈیاں نہ لگیں بلکہ شہر کے باہر لگیں، تاکہ اس کے بد اثرات جو ہیں اس سے ہماری شہری آبادیاں محفوظ رہیں اور کوئی وائرس پھیلنے کا خطرہ نہ ہو۔ اب کوئی چیز اختلافی نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ سب وہ باتیں ہیں جس پر ہمارا اتفاق ہے، اور یہ اس وقت جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہ سندھ کے تناظر میں نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے وفاقی وزیر مذہبی امور اور وفاقی وزیر داخلہ نے ویڈیو لنک پر رابطہ کرنا چاہا، لیکن چونکہ رابطے کا طریقہ کار بہت پور تھا اور کنیکشن بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، لہٰذا وہ بات مکمل اس طرح ہو نہیں پائی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی۔ یہاں یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آن لائن کی باتیں کرتے ہیں ان کے علم میں یہ آنا چاہیے کہ اگر وفاقی وزیر ویڈیو لنک پر ایک اجلاس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پورے ملک سے یہ تقاضا کرنا کہ وہ ہر چیز آن لائن کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال سندھ سیکریٹریٹ کے اندر ہماری یہ میٹنگ تھی، اس کے بعد پھر صوبائی وزراء جن میں ناصر حسین شاہ صاحب ہیں اور سعید غنی صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، کئی ہماری نشستیں ہوئیں جن میں مفتی منیب الرحمان صاحب شامل تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب شامل تھے، اور یہ SOPs جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ علماء کی تیار کردہ ہیں، اور ان تمام SOPs سے سندھ گورنمنٹ نے اتفاق کیا ہے۔ میں اس حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور اور وفاقی وزیر داخلہ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اب تک اپنی SOPs جاری کر دینی چاہیے تھیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے SOPs کا شور بہت ہے، لیکن اس میں حکومت کی فعالیت نظر نہیں آ رہی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا مساجد کے حوالے سے رمضان سے پہلے ہم فکر مند تھے، لیکن جب علماء کی طرف سے اور تمام مکاتب فکر کی طرف سے جب SOPs تیار ہوئی تو ان SOPs کو صدر صاحب نے چند اضافات کے ساتھ پورے ملک کے لیے جاری کیا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان مساجد کی SOPs کا یہ اثر تھا کہ پوری دنیا کی مساجد نے پاکستان کے علماء کی مساجد اور رمضان کے حوالے سے SOPs کی تائید کی اور اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ حرمین میں مکہ مکرمہ میں اور مسجد نبوی کے اندر بھی اسی پر عمل ہوا۔ اس کے بعد تعلیمی اداروں کی بات تھی، وفاقی وزیر تعلیم کو اور وزارت تعلیم کو بہت واضح طور پر SOPs تعلیم کے حوالے سے تیار کرنی چاہیے تھی۔ ہم
मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद ने ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की SOPs को सामने रखा। यूनिसेफ की जो गाइडलाइन थी दुनिया भर के तालीमी इदारों के लिए उनको अपने सामने रखा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उनकी तरफ से जो हिदायत थी उनको अपने सामने रखा। और लाहौर में जब वज़ीर तालीम, विफाकी वज़ीर तालीम के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमने उन्हें पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारों के लिए SOPs पेश की हैं। उसके बाद विफाकी वज़ारत तालीम ने हमसे दोबारा SOPs मांगी हैं, हमने वो भी उनको दोबारा भेज दी हैं। और आज जबकि कुर्बानी का अमल सामने आ रहा है और तमाम तकरीरों में ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ये भी कहा जा रहा है कि आप लॉकडाउन के साथ, कोरोना वायरस के साथ जीना सीखिए। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कौम की रहनुमाई के लिए जिस तरह की SOPs कराची में उलमा कराम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है।